ادارہ نور الاسلام انٹرنیشنل کے سربراہ عالمی مبلغ اسلام خطیب یورپ و ایشیا پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے حجاز مقدس، جدہ، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں 2 ماہ قیام کے بعد پاکستان واپسی پر N4 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جدہ، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ میں عمرہ کی ادائیگی اور زیارات کے سلسلے میں سعودی عرب میں ان کے میزبانوں الحاج رئیس عبدالغفور مگسی، رئیس الحاج سمیر محمد حیات مگسی، الحاج محمد رفیق عطاری مدنی، خلیفہ مجاز الحاج محمد اسلم سلطانی مدنی، حاجی محمد ارسلان گجر مدنی، حاجی محمد زاہد اقبال کمبوہ مدنی اور دیگر رفقائے کار اور عقیدت مندوں نے ان کی شاندار میزبانی کی، جس پر پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ حجاز مقدس سے پاکستان واپسی کے بعد انہوں نے صوبہ سندھ کا تبلیغی دورہ کیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر رئیس منصور علی چانگ، رئیس شفقت حسین ابڑو تحصیلدار، رئیس عبدالقیوم ہنگورو، رئیس زاہد حسین سہتو، شیخ مرتضیٰ اور دیگر احباب نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کے اعزاز میں پرتکلف عشائیہ کا اہتمام کیا، جس میں دیگر عمائدین نے بھی شرکت کی۔ پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے کلفٹن کراچی میں عظیم صوفی بزرگ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری دی اور دعا کی، جبکہ فاتح قادیانیت، عظیم سیاسی اور علمی شخصیت حضرت مولانا امام الشاہ احمد نورانی صدیقی کے مزار پرانوار پر بھی حاضری دی اور ملک و قوم کی ترقی اور استحکام کے لیے دعا کی۔ مینیجر محکمہ اوقاف پنہل خان نے پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی کو دربار شریف کی یادگاری چادر پیش کی۔ بعد ازاں انہوں نے اگلے مرحلے میں خیرپور ضلع کا دورہ کیا۔ ڈیرہ پنجتنی کے روح رواں، معروف کاروباری اور سماجی شخصیت رئیس سادورو خان ابڑو، رئیس حاجی محمد عمر چانڈیو، میاں ناظم حسین، میاں محمد محسن علی، سید فدا حسین شاہ، شیخ محمد عمران اور دیگر سیاسی، سماجی، دینی رہنماؤں، مشائخ عظام، روحانی شخصیات، مختلف آستانوں کے سجادہ نشینوں اور عقیدت مندوں کی موجودگی میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کی اور خطاب کرتے ہوئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے اس موقع پر اپنے لکھے ہوئے نعتیہ کلام بھی پیش کیے۔ پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے ضلع دادو شریف میں اپنے استاد مکرم حضرت مولوی محمد سلیمان عبداللہ لاکھو کے مزار پر حاضری دی اور گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا سندھ میں حقیقی تعارف انہی کی بدولت ہے۔ علاوہ ازیں پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے ٹھٹھا میں عظیم روحانی شخصیات الحاج مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ اور شہنشاہ حضرت سید شاہ یقین سرکار بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر بھی حاضری دی۔ N4 نیوز سے خصوصی گفتگو میں پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے اپنے دورہ حجاز مقدس اور صوبہ سندھ کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا اور اپنے میزبانوں کا بھرپور شکریہ ادا کیا۔ N4 نیوز کی ساری ٹیم کو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ جو ہمیشہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محافل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار کی محافل، نعت خوانی کی محافل، اعراس کی محافل، اس کے علاوہ جتنے کنونشن ہوتے ہیں آپ بہت اچھے طریقے سے اسے کوریج کرتے ہیں۔ رب کعبہ کا مجھ پہ احسان ہوا کہ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی پاک فضاؤں میں 2 ماہ گزارنے کے لیے وہاں شرفاً و تعظیماً زاد اللہ تعالی حاضری کا شرف ہوا۔ تو جب میں جدہ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ کا خاص احسان کہ میرے چھوٹے بھائی دونوں میرا بھتیجا رئیس عبدالغفور مگسی صاحب اور رئیس سمیر محمد حیات مگسی اور رئیس احمد مگسی صاحب جو تھے، احمد بشیر مگسی صاحب جو تھے، وہ آئے، مجھے وہاں بہت پیار سے بہت اچھا پرتپاک میرا استقبال کیا۔ وہاں سے لے کے مکہ معظمہ 5 اسٹار ہوٹل میں مجھے ٹھہرایا۔ وہاں سے پھر میں تقریباً 12 دن کا عرصہ میں نے گزارا وہاں۔ عمروں میں بھی میرے ساتھ رہے، جب میں عمرے پہ جاتا تو میرے الحمدللہ پھر سفر میں جہاں کہیں بھی مجھے جانا ہوتا
وہ میری سارا ساتھ دیتے۔ پھر انہی دوران میں میرے ایک بھتیجے ہیں محمد فیصل رانا احمد صاحب کے بیٹے، وہ بھی آئے، مجھے عمرے پہ بھی لے کے گئے، اور پھر انہوں نے بھی مجھے الحمدللہ دعوت کی۔ اس کے بعد پھر میں 12 دن گزارنے کے بعد مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ شرفاً و تعظیماً رئیس عبدالغفور مکسی صاحب اور رئیس سمیر حیات مکسی صاحب کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچا۔ وہاں میں حاجی محمد رفیق صاحب شیخ ہیں، جموں کشمیر سے تعلق ہے ان کے ہاں میرا جو تھا رہنے کا انتظام ہوا، لیکن صبح و شام جو تھے وہ حضور کی بارگاہ میں لیل و نہار گزرنے شروع ہوئے۔ لیکن مجھے یہ خوشی ہے کہ جو محبت مجھے ان سب حضرات نے دی، جن میں رئیس عبدالغفور مکسی صاحب، رئیس سمیر محمد حیات مکسی اور جناب حاجی محمد رفیق صاحب شیخ صاحب، اطاری مدنی صاحب، اس کے بعد پھر میرے خلیفہ حاجی محمد اسلم سلطانی مدنی صاحب، پھر میرے بیٹے حاجی محمد ارسلان گجر مدنی صاحب نے، میرے بیٹے زاہد اقبال کمبو مدنی صاحب نے، اور دیگر میں فردن نام لوں گا تو بہت طویل لسٹ ہو جائے گی۔ انہوں نے مکے اور مدینے کی پاک فضاؤں میں مجھے ایک پل کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ الحمدللہ لوگوں کو شاید عمرے پہ جا کے ایک مرتبہ ریاض الجنت کی سعادت نصیب ہوتی ہے حاضری کی، لیکن شاہ صاحب قبلہ اللہ کے احسان سے مجھے 9 مرتبہ اس دفعہ جو میں گیا ہوں تو میں نے ریاض الجنت میں نفل بھی پڑھے اور الحمدللہ اپنی فریادیں بھی کی۔ پھر کبھی سبز گنبد کے سائے تلے، کبھی محبوب کے پاک گھرانے جنت البقیع میں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ نیرہ منورہ جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے در اقدس پہ حاضری، اور وہاں سے فریاد کر کے کہ بی بی پاک اپنے بابا سے میری سفارش کریں کہ منگتا آیا ہے، اسے خیرات عطا فرمائیں۔ وہاں سے پھر کبھی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور میں، اسی طریقے سے گزرتے پھر 21 اکتوبر کو الحمدللہ وطن عظیم پاکستان میں واپس آئے 2 ماہ کا عرصہ گزارنے۔ کچھ دن یہاں ٹھہرے تو میرے جو مہربان ہیں سندھ کے، جن میں میرے بیٹے بھی ہیں، میرے بڑے بھائی جناب رئیس سعدور خان صاحب ابڑو اور جناب رئیس حاجی منصور علی چانگ صاحب، رئیس شفقت حسین تحصیلدار صاحب، الحاج رئیس محمد عمر چانڈیو صاحب، رئیس عبدالغفور ہنگورو صاحب اور چاچا عبدالحکیم صاحب ببر جو ہیں، ان سب کے ہاں میرا گزر بھی ہوا، رہنا بھی ہوا۔ کراچی پہ انہوں نے ایئرپورٹ سے مجھے لیا، وہاں بہت اعلیٰ میرا استقبال کیا۔ پھر مجھے سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار کی حاضری بھی ہوئی، اور پھر حضرت امام الشاہ احمد رضا خان کے چہیتے حضرت امام الشاہ احمد نورانی صدیقی، شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزارات پہ بھی حاضری ہوئی، اور ان ساتھیوں نے میرا ساتھ دیا، مجھے وہاں لے کے گئے۔ وہاں دربار گوہر بار جو حضرت سیدنا عبداللہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہاں سے مجھے انہوں نے جو تبرکات بھی دیے، چادریں عطا کی۔ اس کے بعد پھر ہم وہاں سے ایک دن ہماری دعوت جو تھی وہ شیخ مرتضیٰ صاحب کے ہاں تھی، جو اصل میں تو دادو کے ہیں، لیکن اب ان کا بسیرا کراچی میں ہے حضرت۔ اس کے بعد ہم ٹھٹھے میں گئے حاضری کے لیے، جہاں سے میرے استادی محترم صوفی باصفا حضرت مولوی محمد سلیمان عبداللہ لاکھو رحمۃ اللہ تعالی، جب میں ان کے پاس زیر تعلیم تھا تو مجھے وہ لے کے جایا کرتے تھے ان کے دربار پہ۔ وہ دربار ہے مخدوم محمد ہاشم ٹھٹھوی رحمۃ اللہ تعالی کا۔ اس کے بعد پھر حاضری ہوئی، پھر ہم عقیق شاہ گئے، اس کے بعد پھر ہم جو سندھ کی بہت مشہور
اور برے صغیر کی مشہور ہستی حضرت سید عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر، سیون شہباز قلندر، ان کے مزار اقدس پہ حاضری ہوئی۔ وہاں پر بھی میرے بیٹے تحصیلدار صاحب جو ہیں شفقت حسین ابڑو صاحب، انہوں نے پہلے بتایا ہوا تھا انتظامیہ کو، چونکہ یہ تحصیلدار صاحب تھے، وہاں پولیس کے دستے نے ہمیں الحمدللہ پروٹوکول کے ساتھ دربار کی حاضری کروائی۔ اس کے بعد پھر ہم وہاں سے چلتے ہوئے آئے ہیں خیرپور میں، جناب رئیس سادورو خان صاحب ابڑو اور حاجی محمد عمر چانڈیو صاحب، وہاں پہ ان کا ڈیرے کا نام ہے پنجتنی اوتاک۔ اوتاک سندھی میں کہتے ہیں جیسے ہم ڈیرا کہتے ہیں، تو پنجتنی اوتاک میں اتنا والہانہ میرا استقبال کیا گیا کہ میری گاڑی جو تھی وہ پھولوں سے انہوں نے بھر دی ہر طرف سے، اور الحمدللہ اس کے بعد پھر روایتی جو انتظام ہوتا ہے سندھ کا، اور ان کا ایک سٹائل ہوتا ہے کہ ٹوپی پہناتے ہیں مہمان کو اور اجرک پہناتے ہیں، وہاں ایک اجرک نہیں تھی، وہاں پہ اجرکیں پہنائی گئیں مجھے، جو بھی آئے ان کی برادری کا، ان کے خاندان کا، وہ اپنی طرف سے اجرک میرے پاس مجھے پہناتے رہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں ذکر جو تھا وہ محفل میلاد پاک کا تھا، لیکن اس میں بالخصوص میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل مبارک کے فضائل بیان کیے۔ اس کے بعد پھر لنگر اہتمامی تھا، وہ سندھ کے رواج کے مطابق کہ وہ بکرے روسٹ کرتے ہیں، انہوں نے وہ سجی بنائی، وہ عربی میں مندی کہتے ہیں۔ المہم ہم نے وہاں 5 یا 6 دن میں نے گزارے، پھر وہ اپنے ہی جو انتظام کے حساب سے وہاں سے مجھے لے کے فیصل آباد پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ میں ان سب مہربانوں کا، جن کا نام لیا ہے ان کا بھی، جن کا نہیں لے سکا ان کا بھی، میرے بالخصوص جو ڈرائیور تھے سندھ میں جو بہت ہی پیارے ہیں، جناب رئیس عبدالقیوم ہنگورو صاحب، یہ اتنی پیاری گاڑی چلاتے ہیں شاہ صاحب کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان کو نہ نیند آتی ہے، بس ان کو ایک ہی خیال ہے، میرے مرید بھی ہیں الحمدللہ، ان کو یہ ہے کہ بس میں اپنے پیر صاحب کے ساتھ ہوں۔ تو الحمدللہ مجھے بہت مزہ آیا وہاں سندھ کی ثقافت کو دیکھ کے، سندھ کی محبت، چونکہ میرا بچپن سندھ میں گزرا ہے شاہ صاحب، میں نے تعلیم وہاں سے حاصل کی، میرا استاد گھرانہ وہاں پہ ہے، اس لیے مجھے جب بھی سندھ کا ذکر آتا ہے تو میری آنکھیں بھی نم ہوتی ہیں، چونکہ آج وہ ہستی جن کا میرے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہے وہ ہیں حضرت مولوی محمد سلیمان عبداللہ لاکھو رحمۃ اللہ تعالی۔ پھر ہم نے سیون شریف کے بعد دادو گئے، ان کے مزار اقدس پہ حاضری دی، دعا خیر کی، وہاں سے دعا لی، اور پھر ہم نے باقی جتنے امورات تھے وہ طے کیے۔ لیکن آج بھی مجھے یاد ہے کہ مجھے میرے بابا مولوی محمد سلیمان عبداللہ لاکھو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس بات کے حاجی محمد عمر چانڈیو بھی گواہ ہیں کہ میرے بابا کہتے تھے، مقصود ڈاکٹر مجھے کہتے تھے وہ پیار سے نا، ڈاکٹر محمد مقصود، میرے دنیا سے جانے کے بعد تجھے سندھ میں بڑا پیار ملے گا اور بڑا فیضان ملے گا سندھ سے۔ تو الحمدللہ ان کی وہ بات آج سچی ہے۔ تو سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں سے پیار کرو۔ ادارہ الاسلام اور میری ساری جماعت سندھ والوں کا، مکے والوں کا، طائف والوں کا، مدینے والوں کا، جدے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دل سے دعا ہے کہ رب کائنات ان کو کائنات کی کسی چیز کی کمی نہ آنے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ادارہ نور الاسلام انٹرنیشنل کے مرکزی ناظم اعلیٰ صاحبزادہ محمد شعیب احسن مدنی نے بھی پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی کے دورہ سعودی عرب اور صوبہ سندھ کے دوران مثالی میزبانی پر احباب کا شکریہ ادا کیا۔ ادارہ نور الاسلام کے محتمم ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلے تو میں قبلہ شاہ صاحب آپ کو ادارہ نور الاسلام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے بعد میں انتہائی مشکور ہوں دورہ سندھ کے دوران جن احباب نے مصلح ملت میرے شیخ طریقت الحاج ابو احمد پیر محمد مقصود مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا شاندار استقبال کیا۔ ان میں سب سے پہلے محترم جناب منصور علی چانگ صاحب، اس کے بعد جناب شفقت حسین ابڑو صاحب اور جناب صدرو خان ابڑو صاحب
عمر چانڈیو صاحب اور شیخ مرتضیٰ صاحب، میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ممنون اور مشکور ہوں۔ ادارہ نور الاسلام انٹرنیشنل کے محترم صاحبزادہ حسیب احسن مدنی نے بھی پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی کی شاندار میزبانی کرنے پر خلفائے مجاز اور میزبانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ میں اپنے جتنے بھی طائف، مکہ، مدینہ اور دیگر جدہ جتنے بھی احباب جنہوں نے قبلہ مصلح ملت پیر طریقت رہبر شریعت الحاج ابو احمد محمد مقصود مدنی مدظل العالی کا استقبال کیا، ان کی دل جوئی کی، ان کے دعوت و طعام اور دیگر معاملات میں ہمہ وقت ساتھ رہے، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور دوسرا، سندھ کے احباب جو کہ پیر صاحب مکہ اور مدینہ کی حاضری کے بعد سندھ تشریف لے کے گئے تھے، اور وہاں کے جتنے بھی احباب اہل محبت، انہوں نے بہت ہی پیارا اور شاندار استقبال کیا۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا مشکور و ممنون ہوں، اور ادارے کی تمام انتظامیہ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پیر صاحب کو بہت احسن انداز میں ویلکم کہا، ان کو بہت اچھے طریقے سے پروٹوکول دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن جن احباب نے پیر صاحب کی خدمت کی ہے، اس کے بعد ان کا استقبال کیا ہے، ان کے ساتھ ساتھ دیگر مزارات پہ دوستوں کے ساتھ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا وقت دیا قبول فرمائے، اور دین متین کے کاموں میں ہم سب کو اور جنہوں نے پیر صاحب کی خدمات کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ادارہ نور الاسلام انٹرنیشنل کے ناظم الامور علامہ تنویر طاہر راٹھور نے بھی N4 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی کی دینی و ملی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سعودی عرب میں تبلیغی قیام اور دورہ سندھ پر مسرت کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام احباب کا، چونکہ ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے الحمدللہ رپورٹس بھی ملتی رہی ہیں، ویڈیوز بھی پہنچتی رہی ہیں کہ ہمارے محترم، ہمارے محسن، عزت مآب، صدہا عزتوں کے لائق پیر طریقت رہبر شریعت ابو احمد الحاج پیر محمد مقصود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ پچھلے دنوں جو سرزمین حرمین مکہ شریف اور مدینہ شریف میں تشریف لے گئے تھے، وہاں پر یقیناً وہ سرزمین پاک سرزمین ہے، لیکن وہاں پر رہنے والے جو ان سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں، جس عقیدت کا اظہار ان لوگوں نے قبلہ پیر صاحب کے ساتھ فرمایا، مکے میں بھی اور مدینہ میں بھی، اور جس طرح ان کو تحائف پیش کیے، ان کی خدمت کی، ان کے ساتھ وہ سفر پہ رہے، ماشاءاللہ میں ان تمام احباب کا فرداً شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے الحمدللہ اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے قبلہ پیر صاحب کے ساتھ جو محبت، یقیناً وہ پاکستان سے محبت تھی، وہ قبلہ پیر صاحب بزرگوں کے ساتھ، اور ان کی تربیت ایسی تھی کہ بزرگوں کا احترام کرنا ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد جب قبلہ پیر صاحب وہاں سے تشریف لائے واپس، اور پھر یہاں سے سرزمین سندھ جو کہ انہوں نے اپنی ثقافت کو زندہ رکھتے ہوئے قبلہ پیر صاحب کی جو حوصلہ افزائی فرمائی، قبلہ پیر صاحب کا جس طرح ماشاءاللہ والہانہ استقبال کیا، یقیناً قابل ستائش اور قابل دید، اور وہ لوگ قابل تحسین ہیں کہ ان لوگوں نے جس محبت کا اظہار قبلہ پیر صاحب کے ساتھ ایئرپورٹ سے لے کے اپنے اپنے گھروں تک، پھر تحائف دیے مختلف درباروں تک، اور یہ سب کچھ جو پیر صاحب کے ساتھ ان کی ایک محبت ہے، یقین مانیے کہ ہمیں بڑی دلی تسکین ہوئی کہ یہ سندھ کے لوگ بزرگان دین کے ساتھ اتنی عقیدت رکھتے ہیں۔ تو میں ان تمام احباب کا فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے سرزمین سندھ کے اندر بھی قبلہ پیر صاحب کا شاندار استقبال کیا، اور یقیناً جس سرزمین سے ہو کے پیر صاحب آئے تھے، بنتا بھی یہی تھا کہ جو سندھ والوں نے ماشاءاللہ کر کے دکھایا۔ میں تمام احباب کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔